جی ہیرا منڈی ہیرا منڈی ہیرا منڈی ہیرا منڈی جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. سب کو لگتا ہے ہمارے بچے بہت شریف ہیں, لیکن یہ جو برقع ہے, برقعے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے تو بہت ہی فیبریکیٹڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا. اپنے بچوں کو کیا جسم فروش عورتوں کے پاس غلط کام کے لیے بھیجتے ہوں گے؟ اللہ کا عذاب ہی ان پر آیا. اب جگہ جگہ ہیں چھوٹی چھوٹی ہیرا منڈیاں. السلام علیکم ایوری ون, مائی بیوٹیفل یوٹیوب فیملی. مجھے سونیا راؤ کہتے ہیں اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. اور جی ہیرا منڈی ہیرا منڈی ہیرا منڈی ہیرا منڈی ہر جگہ ہیرا منڈی ہوا ہے. اور شو میں نے کل ختم کیا تو میں نے کہا جب تک شو نہ ختم ہو جائے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. چیزیں آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی. آئی واز ٹو بزی ٹو واچ ویڈیوز آن ہیرا منڈی. لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ جی لوگ اس کو کرٹیسائز بہت زیادہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اچھا بھی کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی آلسو ڈیسائڈیڈ دیٹ آئی ول شیئر مائی تھاٹس آن دس میٹر, اور اپنا پرسپیکٹیو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. سو ہیئر از مائی 2 cents. اچھا جی, شو ٹھیک تھا, کوئی شو برا نہیں تھا. اور کیا ہو گیا اگر ہیرا منڈی پہ شو بنا دیا؟ آپ انڈیا کے دوسرے شوز اٹھا کے دیکھیں, اس میں کون سی اچھی باتیں ہوتی ہیں. تو لگتا ہے اب جگہ جگہ ہیرا منڈی کھلی ہوئی ہے. تو خیر لوگوں کو میری باتیں بہت بری لگتی ہیں, بری لگیں تو معذرت کے ساتھ, لیکن میرا کام ہے سچ بولنا اور میں سچ بولتی ہوں, اور سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. تو یہ جو شو تھا کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر انہوں نے ایک ٹاپک کور کیا, بچے کو سب پتہ ہے بھائی, آج کل کے 10-11 سال کے 12 سال کے بچے, سب کو لگتا ہے ہمارے بچے بہت شریف ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. بچوں کے ہاتھوں میں فون ہے اور بچوں کو سب پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. اس شو کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, لیکن سنجے لیلا بھنسالی صاحب کا خود یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ ایک فکشن ہے, یہ کوئی ایکچوئل ڈپکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی ایک فکشن ہے. لیکن اگر ہم ہیرا منڈی کی بات کریں تو دیکھیں وہ ایگزسٹ تو کرتی تھی. اور ہیرا منڈی جسے ڈائمنڈ مارکیٹ کہتے ہیں آپ, جو لاہور میں آج تک موجود ہے, اور اب وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بنا دی گئی ہے اور بہت ساری چیزیں ان کو پریزرو کر دیا گیا ہے. وہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بن گئی ہے اور اب مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ 2000s میں آئی واز ویری ینگ, ایز اے ٹین ایجر آئی جوائنڈ جیو ٹیلی ویژن. اٹ واز مائی فرسٹ جاب. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جس کو SP2 کہتے تھے, اسپیشل پروجیکٹس ہوتے تھے وہاں پہ. تو ایک 40 منٹ کی ڈاکیومنٹری تھی جس کا نام تھا برقع, وہ ہم کر رہے تھے. اس کے لیے ہمیں ٹریول بھی کرنا تھا اور ہمیں یہ بتانا تھا کہ یہ جو برقع ہے, برقعے کے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے پراسٹیٹیوشن اور ہیرا منڈی اور اس طرح کی چیزیں سب کچھ کور کرنی تھی. تو ہیرا منڈی جانے کا بھی اتفاق ہوا. میں اندر نہیں گئی, میں باہر ہی رہی اس علاقے سے, کیونکہ ایک ڈر تھا اور مجھے خوف تھا, اور میں بہت ینگ تھی اور مجھے لگا پتہ نہیں کون سی جگہ ہے کیا جگہ ہے. اور لاہور جانے کا بھی اس سے پہلے کبھی میرا اتفاق نہیں ہوا تھا. تو جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے جا کے وہاں پہ خواتین کا انٹرویو دیا. تو تب تک بھی چند ایک خواتین وہاں پہ موجود تھیں جو کہ جسم فروشی کا ہی کام کرتی تھیں. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود کچھ جاننے کی کوشش کرتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں اور ریسرچ نہیں کرتے, بلکہ جو بھی چیز ہم تک پہنچا دی جاتی ہے, بتا دی جاتی ہے, ہم اس پہ بلیو کر لیتے ہیں. اور اسی طرح ہیرا منڈی کے ساتھ ہوا کہ ہیرا منڈی کی جو تاریخ ہے اس کو بہت ہی فیبریکیٹڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا, اور بہت سارے اسٹگماز جو ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیے گئے. تو یہ جو ہیرا منڈی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریڈ لائٹ ایریا بھی کہتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں. لیکن یہ جو ہیرا منڈی ہے اس کا نام جو ہے ایک سکھ جرنیل تھے جن کا نام تھا ہیرا سنگھ, ان کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا تھا. اور ایک یہ گرین مارکیٹ تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اناج وناج جو ہے وہ بیچے جاتے تھے, یا اس مارکیٹ کو بنایا گیا تھا تاکہ یہاں پہ اناج بیچے جا سکیں. لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ ہیرا منڈی کی شکل اختیار کر گئی. میں بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ کو ٹچ کریں گے کہ 16th سینچری میں یہ جو ہیرا منڈیاں تھیں, یہاں آخر ہوتا کیا تھا. یہ ہیرا منڈیاں جسم فروشی کی جگہ نہیں ہوتی تھیں, بلکہ یہاں پہ آرٹس سکھایا جاتا تھا. یہ آرٹس کا ہب ہوتا تھا, یہ کلچرل سینٹرز ہوتے تھے. یہاں پہ موسیقی, یہاں پہ آپ کہہ لیں پوئٹری کو نریٹ کیا جاتا تھا, یہاں پہ میوزک سکھائی جاتی تھی, اور ادب و اداب سکھایا جاتا تھا, لٹریچر سکھایا جاتا تھا, پرفارمنگ آرٹ سکھایا جاتا تھا. تو یہ ایک کلچرل ہب تھا, کلچر کا حصہ تھا, اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھیں. جو ہم سنتے آئے ہیں کہ نواب جو ہیں مغلیہ دور کے, وہ اپنے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے وہاں پہ بھیجتے تھے. تو وہ کیوں بھیجتے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا جسم فروش عورتوں کے پاس غلط کام کے لیے بھیجتے ہوں گے؟ مانا کہ جتنے بھی مغلیہ دور گزرے ہیں اور ان کی جو تباہی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گند میں اور ویمنائزنگ میں اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث تھے. تو ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہی ان پر آیا. لیکن اس وقت ہیرا منڈی جو تھی
بھی ادھر یہ پرفارمنگ آرٹس اور یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، ادب و اداب سکھایا جاتا تھا، لٹریچر سکھایا جاتا تھا، اس وجہ سے تربیت کے لیے وہاں پہ بھیجا جاتا تھا. لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہے. ہیرا منڈیاں خیر ختم ہو چکی ہیں، اب نہیں ہیں اب جگہ جگہ ہیں چھوٹی چھوٹی ہیرا منڈیاں. 1950s میں سکھ امپائر جو ہے وہ فال کر گیا. تو جب یہ سکھ امپائر فال کرتی ہے تو گورے ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو ان کا کیا لینا دینا تھا؟ پرفارمنگ آرٹس، میوزک، پوئٹری، لٹریچر، ان ساری چیزوں سے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، ان کے تو مزے پورے نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ ساری چیزوں کو ختم کر ڈالا اور اس ہیرا منڈی کو جو کہ ایک کلچرل ہب تھا اس کو عیاشی کا اڈا بنا دیا تاکہ وہ وہاں رہیں بھی اور عیاشی بھی کریں. انہوں نے مختلف علاقوں سے خواتین یہ لے کر آئے زبردستی فورسفلی اور انہوں نے انارکلی میں لا کے ان کو بٹھا دیا. اب یہ جو خواتین تھیں بیچاریوں کو اور تو کچھ کرنا آتا نہیں تھا، ان کے پاس کسی قسم کا ٹیلنٹ نہیں تھا، تو ان کو مجبور کیا گیا سیکس ورک کے لیے اور انہوں نے انارکلی کو اپنی عیاشی کا اڈا بنا دیا. ہاؤ سیڈ. خیر یہ کام شروع ہو گیا، دن رات گوروں کی عیاشیوں کا اڈا بن گیا. پھر انہوں نے اس کو ٹیکسالی گیٹ پہ، جتنا میں نے پڑھا ہے سنا ہے، وہاں پہ شفٹ کر دیا. یہ ساری جگہیں آج بھی موجود ہیں، وہاں پہ شفٹ کر دیا. پراپر ایک بازار بن گیا اور آپ جسے کہتے ہیں کہ ریڈ لائٹ ایریا اور براثل کا نام دیتے ہیں. تو پھر یہ ایک جو ہے کاروبار بن گیا جسم فروشی کا. ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، کیونکہ اگر ہمیشہ سے ایسا ہوتا تو اگر آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں تو بڑے بڑے نواب ہیرا منڈی کی خواتین سے شادیاں نہیں کرتے، ان کے نام اپنی سلطنت نہیں کرتے، بلکہ بڑے بڑے عہدوں پہ رہی ہیں ہیرا منڈی کی عورتیں. تو ہیرا منڈی کی کچھ تاریخ اس طرح کی تھی. پارٹیشن ہوا تو پارٹیشن کے بعد یہ جو ہیرا منڈی کی خواتین تھی، جو بھی لوگ وہاں پہ رہائش پذیر تھے، انہوں نے بڑا برا ٹائم دیکھا. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں تھے اور کام یہ ایک ہی جانتے تھے. تو ان کے ساتھ کافی برا ہوا، انہوں نے بہت جو ہے مشکل دیکھی. ظاہر سی بات ہے اب یہ خواتین وہ 16th سینچری کی یا 18th سینچری کی ناچ گرلز تو تھی نہیں. ٹھیک ہے، ناچ گرلز اس زمانے میں کہا جاتا تھا ناچنے والیوں کو جو پرفارمنگ آرٹ کرتی تھی. تو یہ تو بیچاری صرف جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی اور یہی کام ان کو آتا تھا. خیر انہوں نے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھا. جب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو انہوں نے مکمل طور پہ اس کو بین کر دیا کہ جی بند کر دینا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط ڈیسیجن تھا. آپ کو اگر بین کرنا تھا، ختم کرنا تھا، تو آپ کا کام تھا کہ آپ ایک پالیسی بناتے. آپ پالیسی بناتے اور یہ جو خواتین ہیں اور ان کے جو بچے ہیں ان کو مانیٹر کرتے، ان کو اچھی جگہوں پہ جابز دیتے، ان کو سیٹل کرتے. آپ نے یہ نہیں کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خواتین ہیرا منڈی چھوڑ کے آپ کے لاہور کے مختلف علاقوں میں، اسپیشلی ڈی ایچ اے میں اور گلبرگ میں آ کے بس گئیں. ٹھیک ہے، بہت ساری اس میں سے ایسی خواتین بھی ہیں جو انڈسٹری میں بھی آئیں، فلم انڈسٹری میں. تاکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی میں اور شاید دیگر یونیورسٹیز میں بھی ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ماڈرن ہو کے اور ڈی ایچ اے میں آ کے بس کے بھی وہی کام کر رہی ہیں جو ہیرا منڈی میں کرتی رہی ہیں، اور پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی ان کے بچے اسی چیز میں انوالوڈ ہیں کیونکہ وہ ایک ایزی منی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. بس فرق اتنا پڑا کہ انہوں نے علاقے بدل لیے اور یہ تھوڑی ماڈرن ہو گئی اور عام لوگوں کے اندر گھل مل گئیں. یہ بہت بڑا نقصان ہوا، ہماری پوری سوسائٹی اس وجہ سے برباد ہو گئی. کیونکہ اگر کوئی پالیسی بنائی جاتی اور ان کو مانیٹر کیا جاتا اور ان کو اچھی جابز دی جاتی تو شاید یہ وقت دیکھنا نہیں پڑتا. اب آپ لوگ بھی میری بات سے مجھے نہیں پتا کہ اتفاق کریں گے کہ نہیں کریں گے. جو اس وقت ہمارے ملک کا ماحول ہے تو پورے ملک میں جگہ جگہ آپ دیکھ لیں کہ پراسٹیٹیوشن عام ہے. جگہ جگہ گلیوں میں کونوں میں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں برقعے پہن کے. اور اب بازار تو نہیں ہے لیکن بازاروں والا حال ہے. جب میں لاہور دنیا ٹی وی کے ساتھ کام کر رہی تھی، ایکسپریس ٹی وی کے ساتھ کام کر رہی تھی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج بھی وہاں پہ یہ کلچر ہے کہ بڑے بڑے شریف گھرانوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان مجرے والیوں کو بلایا جاتا ہے ڈانس کرنے کے لیے. خواتین سروں پہ دوپٹے لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے بچے اور ان کے مرد حضرات ہوتے ہیں اور مہندیوں میں یہ عورتیں مکمل طور پہ تقریباً برہنہ ناچ گانا کر رہی ہوتی ہیں. تو ابھی بھی پنجاب میں یہ کلچر ہے. اگر آپ یہ اسٹیج والیوں کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں، اور بہت ساری ہماری فلم اسٹارز ہیں جو آج بھی کام کر رہی ہیں اور کچھ جو ہے انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہیں.
تو کچھ نے اپنے آپ کو گروم کر لیا, ٹھیک کر لیا, اس چیز سے نکل گئیں, کچھ آج تک وہی کام کر رہی ہیں لیکن طریقہ کار جو ہے ان کا مختلف ہے. ہیرا منڈی بند ہونے کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ یہ عام لوگوں میں گھل مل گئیں اور اس کی وجہ سے سوسائٹی برباد ہوئی, اور اور بھی جو عام لوگ تھے, اچھے گھروں کے لوگ تھے, وہ بھی خراب ہوئے. لڑکیاں آج کل آپ دیکھ لیں, آپ ٹک ٹاک اٹھا لیں, آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں, اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں بہت کچھ غلط کرتی پھر رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, کربوزے کو دیکھ کے کربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ایک چیز پہلے ایک جگہ تک محدود تھی, پھر وہ سوسائٹی کا حصہ بن گئی, تو یہ تو ہونا تھا. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے نا, اور جس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آئے دن اتنے زیادہ ریپ ہو رہے ہیں. اور یہ ریپ کیوں ہو رہے ہیں؟ ریپ تو ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب جب کہ ہر چیز اتنی اوپن ہے, پھر بھی اتنے زیادہ ریپ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس اب ہیرا منڈیاں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ چلتی ہوئی گاڑی میں لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے, پارک کے اندر لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے, موٹر وے پہ ریپ ہو جاتا ہے فیملی کے ہوتے ہوئے, اور چلتی ہوئی ٹرین میں ریپ ہو جاتا ہے. مطلب اس طرح کے کیسز کہ انسان جو ہے نا کئی دن تک ٹراماٹائز رہتا ہے کہ یار آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہیرا منڈی ہوتی تو یہ جو فرسٹریٹڈ لوگ ہیں چند پیسے دے کے اپنی فرسٹریشن وہاں پہ نکال لیتے. یہ اپنی فرسٹریشن اس طرح سے نہیں نکال رہے ہوتے. تو مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری اس بات سے ایگری نہ کریں. تو یہ تھے میرے 2 سینٹس ہیرا منڈی کو لے کے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ اٹ واز ناٹ اے بیڈ شو. ہیرا منڈی کو کیا کرٹیسائز کرنا. ہیرا منڈی کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یار بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے اور اس کے بارے میں شو نہیں بنانا چاہیے تھا. یار کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں, ہر چیز بہت اوپن ہے. آپ لوگ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کو مانیٹر کریں. آپ لوگ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے معصوم ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو بس یہ تھے میرے 2 سینٹس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. اور مجھے جو سب سے اچھی بات اس شو کی لگی وہ یہ تھی کہ منیشا کورالا صاحبہ جو ہے ان کا کم بیک ہوا. اور کیونکہ میں ایز اے کینسر ایڈوکیٹ کام کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ بہت سارے میرے پاس جو ہے اس طرح کے کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا علاج چل رہا ہوتا ہے, اور وہ بیچارے ان کو حوصلہ دینا ہوتا ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے ایک بہت اچھا قدم تھا کہ دیکھیں 4th اسٹیج کے کینسر سے منیشا کورالا صاحبہ نے فائٹ کیا اور ان کا کم بیک ہوا, اور انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا. تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات تھی. انڈیا میں جہاں پہ کاسٹنگ کاؤچ جو ہے وہ بہت عام ہے, ہالی ووڈ کے بعد وہیں پہ سب سے زیادہ عام ہے, اور پاکستان میں بھی ہوتا ہے لیکن انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے. لیکن وہاں پہ ابھی بھی سنجے لیلا بنسالی کی طرح کے لوگ ہیں جو ٹیلنٹ کے بیس پہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, کیونکہ منیشا کورالا صاحبہ جو ہیں وہ بالکل جو ہے آئسولیٹ ہوئی ہوئی تھیں اور ان کا انڈسٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, اور انہوں نے 4th اسٹیج کے کینسر سے فائٹ کیا اور ان کا کم بیک تھا. تو اٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ اسپیشلی کینسر کے مریضوں کے لیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, ایون آپ نیٹ فلکس کے شوز اٹھا لیں, آپ موویز اٹھا لیں, کسی کو مارنا ہوتا ہے تو اس کو کینسر سے ہی مارتے ہیں, جبکہ لوگ تو ہارٹ اٹیک سے بھی مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے بھی مرتے ہیں, اور بے تحاشا اور بیماریاں ہیں جن سے مرتے ہیں. لیکن فلموں میں, ڈراموں میں اگر مارنا ہوتا ہے تو ہمیشہ کینسر سے ہی مارتے ہیں. اور یہ جب ہمارے کینسر پیشنٹس دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کینسر سے لوگ مر جاتے ہیں, کینسر کے بعد بھی لوگ ایک بہت اچھی ہیلدی لائف گزارتے ہیں. سب کینسر سے نہیں مرتے, کینسر کا علاج ممکن ہے. تو اس وجہ سے مجھے یہ شو اچھا لگا, کیونکہ منیشا کورالا صاحبہ کا کم بیک تھا, اور ڈفرینٹ شو تھا, اور ایک ڈفرینٹ ٹاپک تھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سنجے لیلا بنسالی صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ شو جو ہے ان لڑکیوں کے لیے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ایک اچھا آئیڈیا, ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں جو ڈریسز ہیں, کاسٹیومز ہیں, وہ بہت خوبصورت ہیں. سو دے کین ٹیک آئیڈیاز فرام دیئر کاسٹیومز. تو مجھے اجازت دیں, میں نے بہت زیادہ بول دیا ہے, آئی نیڈ اے بریک ناؤ. تو پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ, بائے بائے.